السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے؟ امید ہے کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے۔ دوستوں، جب کوئی آپ کی قدر نہیں کرتا، جیسے کہ آج بہت زیادہ محبت کر رہا ہے، قدر کر رہا ہے، عزت کر رہا ہے، جب دھیرے دھیرے وہ چیز دیکھ رہے ہو کہ ہاں وہ چیز اب نہیں رہ گئی ہے، بدلاؤ ہوتا جا رہا ہے، چینجنگ ہوتا رہتا ہے، تو انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے معلوم ہے، بہت درد ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ دیکھو، اتنی ہی عزت دو، اتنی ہی پیار دو، اتنا ہی رسپیکٹ دو، اتنا ہی وقت دو جتنا کہ ہمیشہ دو، ہمیشہ کر سکو، تاکہ سامنے والوں کو ٹھیس نہ پہنچے، سامنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ شروع میں انسان اتنا زیادہ چڑھا دیتا ہے سر پہ، پھر بعد میں اس کو اتارنے لگتا ہے۔ مطلب شروع میں اتنا زیادہ محبت، عزت، پیار، وقت، قدر سب کچھ کریں گے، قدر کریں گے، مانیں گے، جانیں گے، پھر دھیرے دھیرے سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ بعد میں عورت بیچاری وہی سوچتی ہے کہ وہی پھر سے ملے جو مجھے پہلے مل رہا تھا، جو مجھے وقت، جو مجھے عزت، جو مجھے محبت مل رہی تھی، وہی پھر سے ملی۔ اسی میں پوری زندگی وہ لڑائی جھگڑے میں ہوتے رہتے ہیں اسی میں۔ تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ کو بھی وہی پسند ہے جو انسان بندہ تھوڑا سا بھی عمل کرے لیکن ریگولر کرے، ہمیشہ کرے۔ اللہ کو بھی یہ چیزیں پسند ہیں۔ آپ تو حدیث میں سنے ہی ہوں گے، اسی طرح بندے کو بھی پسند ہے۔ تو ہمیں شروعات سے ہی ایسا کرنا چاہیے کہ ہماری بیوی کو آگے چل کے برا نہ لگے، ہم بعد میں اس کی قدر نہ کریں، اس کو اگنور کرنے لگے، نظر انداز کرنے لگے، اتنا ہی اس کی قدر کریں جتنا ہمیشہ کر سکیں۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی، انشاءاللہ آپ اس کے ذریعے سے آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے گی جو میں کہنا چاہتی ہوں۔ ایک آدمی تھا، گاؤں کا ایک لڑکا تھا، اس کا ایک دوست تھا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہوٹل میں آنا جانا سب کچھ رہتا تھا۔ بہت اچھا رشتہ تھا دونوں کا، دوستی کا رشتہ بہت پیارا تھا۔ نہ اس سے بات کیے بغیر رہ پاتا تھا، نہ اس کے بغیر بات کیے بغیر رہ پاتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے نہ بات کے بغیر نہ دیکھے بغیر رہ سکتے تھے۔ ڈیلی ملنا جلنا، بات کرنا رہتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، کچھ ایسے مطلب سلسلہ چلتا رہا 2-3 مہینے تک، 2-3 مہینے کیا مطلب سال بھر ایسا چلتا رہا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کا دوست دھیرے دھیرے نظر انداز کرنے لگا، اس کی قدر نہیں کرنے لگا، اس کا ویلیو ایک دم ختم کرنے لگا کہ ہاں میرا کوئی دوست تھا۔ نہ اس کا فون اٹھاتا، نہ اس سے ملنے آتا، نہ اس کو کہیں لے کے جاتا۔ نہیں تو پہلے ایسے رہتا تھا کہ اس کے بغیر کہیں بھی کچھ کھانا بھی نہیں کھاتا تھا، دونوں ساتھ میں کھاتے تھے، اتنا اچھا دوست تھا۔ تب جب دھیرے دھیرے وہ دوست اس سے دور ہونے لگا اور اسے نظر انداز کرنے لگا، اس کی قدر نہیں کر رہا تھا، تب یہ دوست بہت پریشان تھا کہ میرا دوست ایسا کیوں کر رہا ہے۔ پہلے فون بھی اٹھاتا تھا، پہلے میرے ساتھ کھانا بھی کھاتا تھا، مجھ سے ڈیلی ملنے بھی آتا تھا، اب نہ میرے سے مل رہا ہے، نہ میرے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، اور نہ میرے ساتھ کہیں گھومنے جا رہا، نہ میرا فون اٹھا رہا، کیا ہو گیا؟ بہت پریشان ہوا۔ اس کے بعد اس نے ایک آدمی سے پوچھا کہ میرا ایک دوست ایسے سے تھا۔ اس آدمی نے کہا، اتنی اچھی اتنی پیاری بات کہی اس آدمی نے، دل کو چھو جائے گا دوستوں اگر آپ نے مد نظر رکھ لیا اس بات کو۔ اس آدمی نے کہا، کیا تم اپنے رب کو یاد کرتے ہو؟ کیا تم اپنے اللہ کو نماز پڑھتے ہو؟ اپنے رب کو جو کہ تم کو ہاتھ پیر ناک کان سب کچھ دیے، اس کی عبادت کرتے ہو، اس کو راضی کیے ہو؟ تو اس بندے کا نہ کہا کہ نہیں، میں تو نماز نہیں پڑھتا، اور مجھے نہیں لگتا میرا رب مجھ سے راضی ہے، اور جہاں تک لگتا ہے میرا رب مجھ سے راضی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا، شاید تم اپنے رب کو بھول گئے ہو، تو شاید اللہ تعالیٰ نے اس دوست کی وجہ سے تم اپنے رب کو بھولے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس دوست کو تم سے دور کر دیا تاکہ تم اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ ابھی بھی وقت ہے۔ دیکھو، تمہارے ایک دوست کے جانے سے تم کو کتنی تکلیف ہوئی، اگنور کر رہا ہے، قدر نہیں کر رہا، حالانکہ اس پر تمہارا کوئی احسان نہیں ہے، پھر بھی تمہیں کتنا برا لگ رہا ہے، کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ اور رب جو تم کو کھلا پلا رہا، روزی دے رہا، سب کچھ دے رہا، کھانا پینا سب کچھ، تمہیں ہاتھ پیر آنکھ سب کچھ دیے، اور پھر بھی تم اس کا شکر ادا نہیں کر رہے ہو، تو اس رب کو کتنا برا لگتا ہوگا تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے۔ اس آدمی نے اس سے کہا۔ اس کے بعد وہ بہت شرمندہ ہوا، اپنے گھر گیا اور نمازیں پڑھنے لگا، عبادتیں کرنے لگا، قرآن پڑھنے لگا،
اس کے بعد وہ آرام سے سکون والی زندگی گزارنے لگا۔ پھر اس کا دوست جو کہ بھول گیا تھا، قدر نہیں کر رہا تھا، وہ آیا، کہنے لگے، وہ مطلب پریشان ہوا، کیا بات ہے، میری کھوج خبر نہیں لے رہا۔ پوچھتے پوچھتے آیا، بول رہا دوست میری خبر نہیں لے رہا۔ کہہ رہا نہیں، میں نے اپنے رب کو اب پا لیا ہے، مجھے ایسی کوئی چیز سے نہیں دوستی لگانا جو میں اپنے رب کو بھول جاؤں۔ دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس چیز کے پیچھے پڑے رہیں گے، تو میری ویلیو کیوں نہیں کر رہا، تو میری قدر کیوں نہیں کر رہا، تو مجھے سمجھ ہی نہیں رہا ہے، مجھے بھول گیا ہے، تو انسان تمہاری قدر نہیں کرے گا، تم کو امپورٹنٹ نہیں دے گا، تمہاری ویلیو کو نہیں سمجھے گا۔ ہم جس سے جتنا زبردستی کسی کو اپنی قدر کروائیں گے، کیا زبردستی قدر کرائیں گے تو اس کی ویلیو، آپ کی ویلیو اور گھٹے گی، بڑھے گی نہیں اور گھٹے گی۔ تو دوستو، ہم جس کے پیچھے جتنا بھاگیں گے وہ آپ سے اتنا ہی بھاگے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے اچھا ہے کہ اپنے رب سے رشتہ قائم کرو، اپنے رب سے رشتہ مضبوط کرو، جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا، اللہ کے یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، تو اس رب کو راضی کرو۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی ایسا کرتا ہے، ہمیں کوئی اچھی چیز ہم سے لے لیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے، کیا بہتر ہے، کیا غلط ہے، کیا بہتر ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ ہمارا رب اس سے بخوبی جانتا ہے، اور کہیں وہ چیز اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتا، کہیں آپ کے ایمان میں کوئی کیا کہتے گڑبڑی ہو جاتی، یا پھر آپ کی جان میں کوئی تکلیف دیتا، آپ کی جان کو خطرہ رہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ سے دور کیے اس انسان کو۔ تو اس انسان کو دور جانے سے، وہ آپ کی قدر نہ کرنے سے، اس میں بالکل بھی پریشان نہیں ہوئیے، ٹھیک ہے؟ اپنے رب کے ساتھ اچھا رشتہ مضبوط کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔